جون کی دوپہر تھی اور سورج آسمان سے آگ نہیں بلکہ پگھلا ہوا سیسا برسا رہا تھا۔ فضا میں حبس اس قدر شدید تھا کہ سانس لینا بھی محال محسوس ہو رہا تھا، گویا ہوا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔ زمین کی تپش سے اٹھنے والے بھبوکے دور سڑک پر لہراتے سیرابوں کو جنم دے رہے تھے، جو پیاسے مسافروں کو پانی کا جھوٹا دلاسا دیتے۔ پرندے گھونسلوں میں دب کے ہانپ رہے تھے اور سڑک کنارے کھڑے نیم کے قدیم درخت بھی نڈھال لگ رہے تھے۔ ان کے پتے یوں ساکت تھے جیسے کسی اندیکھے خوف سے سہمے ہوئے ہوں۔ اسی جہنم زار گرمی میں شہر کے صنعتی علاقے کے کونے میں رحیم آٹوز نامی ورکشاپ واقع تھی، جو کسی بوسیدہ غار کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ ورکشاپ کی چھت ٹین کی تھی، جو سورج کی تپش سے تندور کی طرح دہک رہی تھی، اور اس کے نیچے کام کرنے والے انسانوں کا دم گھٹ رہا تھا۔ فرش پر برسوں پرانے جمے ہوئے کالے موبیل آئل، چکنائی اور مٹی نے ایک لیسدار تہہ بنا رکھی تھی، جس پر چلنا کسی عام انسان کے لیے ناممکن تھا، مگر وہاں موجود کاریگروں کے لیے یہ سیاہی ان کی روزی کا ذریعہ تھی۔ وہاں ہر شے سیاہ تھی، دیواریں، اوزار، زمین اور وہاں کام کرنے والوں کے کپڑے۔ یہ سیاہی ان کی محنت اور مشقت کا رنگ تھا، جسے دنیا گندگی کہتی تھی، مگر رحیم چچا کے لیے یہ عبادت کا درجہ رکھتی تھی۔ رحیم چچا، جن کی کمر وقت سے پہلے جھک چکی تھی اور چہرے پر گہری جھریاں ان کی 70 سالہ مشقت کی گواہی دے رہی تھیں، ایک پرانی کھٹارہ بس کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا نیلا ڈانگری سوٹ پسینے اور تیل میں اس قدر لتھڑا ہوا تھا کہ اس کا اصل رنگ پہچاننا ناممکن تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھے کہ گرمی کی شدت بھی انہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ ان کی سانسوں کی اکھڑتی ہوئی آواز اور پیشانی سے بہتا پسینہ بتا رہا تھا کہ ان کا جسم اب جواب دے رہا ہے۔ ورک شاپ کے لیے ایک تاریک کونے میں پرانے ٹائروں کے ایک مینار کے سائے میں 12 سالہ زرون بیٹھا تھا۔ زرون کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اس کی عمر کے لڑکے اس وقت گلیوں میں شور مچاتے، کرکٹ کھیلتے یا نہروں میں نہاتے نظر آتے تھے، مگر زرون کے چہرے پر ایک عجیب سا پراسرار سکوت طاری تھا۔ اس کی رنگت گندمی تھی، جس پر چکنائی کے دھبے تھے، بال بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے، لیکن اس کی شخصیت کا محور اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ آنکھیں سیاہ گہری اور اس قدر روشن تھیں جیسے کوئلے کی کان میں ہیرا چمک رہا ہو۔ ان آنکھوں میں بچپنے کی شرارت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی جیسا ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کو بس کے نیچے کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں میں ایک پرانا کاربوریٹر تھا، جسے وہ کسی نایاب کھلونے کی طرح الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی ننھی انگلیاں اس مہارت سے پرزوں کو چھو رہی تھی جیسے کوئی ماہر سرجن کسی عضو کا معائنہ کر رہا ہو۔ اسے مشینوں سے عشق تھا، ان کی آوازیں اسے موسیقی لگتی تھی اور ان کی بو اسے کسی مہنگے عطر سے زیادہ بھلی معلوم ہوتی تھی۔ اچانک فضا کی خاموشی کو چیرتے ہوئے ایک انتہائی زوردار، مغرور اور کرخت ہارن کی آواز گونجی۔ یہ ہارن کسی عام گاڑی کا نہیں تھا، اس میں ایک حکم تھا، ایک ایسی رعونت تھی جس نے پل بھر میں ورک شاپ کے ماحول کو بدل دیا۔ رحیم چچا ہڑبڑا کر بس کے نیچے سے باہر نکلے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زرون نے بھی سر اٹھا کر سڑک کی طرف دیکھا۔ دھول کے بادلوں کو چیرتی ہوئی ایک چمچماتی ہوئی سفید رنگ کی جدید ترین لیموزین نما مرسیڈیز گاڑی ورک شاپ کے کچے اور ناہموار حصے پر آ کر رکی۔ گاڑی اس قدر سفید، شفاف اور چمکدار تھی کہ سورج کی کرنیں اس سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس کالے میلے اور بدبودار ماحول میں یہ گاڑی کسی دوسری دنیا کے خلائی مخلوق
یا جنت سے اتری ہوئی کوئی شے لگ رہی تھی۔ گاڑی کا انجن بند ہوا تو ماحول پر ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، مگر یہ سناٹا خوف کا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ نہیں کھلا، بلکہ پچھلی نشست کا دروازہ کھلا اور ٹھنڈی یخ بستہ اے سی کی ہوا کا ایک جھونکا باہر نکلا، جس نے وہاں موجود گرم لو کا جسم مذاق اڑایا۔ اندر سے سیٹھ غفور باہر نکلے۔ سیٹھ غفور اس شہر کے سب سے بڑے صنعت کار تھے۔ دولت ان کے گھر کی باندھی تھی اور تکبر ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ ان کا حلیہ ان کی گاڑی کی طرح بے داغ تھا۔ سفید کلف لگا ہوا لٹھے کا قیمتی شلوار قمیض، پیروں میں چمکتا ہوا تالوی چمڑے کا سیاہ پمپ شو، کلائی پر سونے کی رولیکس گھڑی اور آنکھوں پر لاکھوں روپے کی مالیت کا کالا چشمہ۔ انہوں نے باہر نکلتے ہی اپنی ناک پر ایک سفید ریشمی رومال رکھ لیا، جیسے ورکشاپ کی ہوا میں موجود ڈیزل، مٹی اور محنت کی بو ان کے نازک اور مقدس وجود کو آلودہ کر رہی ہو۔ ان کے چہرے پر ناگواری، کراہیت اور نفرت کے تاثرات اس قدر واضح تھے کہ کوئی اندھا بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ایسے کھڑے تھے جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ کسی گندی نالی کے کنارے پر کھڑے ہوں۔ اوئے رحیم، سیٹھ کی آواز میں ایک ایسی گرج اور رعونت تھی جو گالی سے زیادہ سخت محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ کسی انسان کو نہیں بلکہ کتے کو بلا رہے ہوں۔ مر گئے ہو کیا؟ بہرے ہو گئے ہو؟ نظر نہیں آ رہا میں کھڑا ہوں؟ رحیم چچا جلدی سے اپنے میلے ہاتھوں کو ایک گندے کپڑے سے صاف کرتے ہوئے، جو دراصل مزید گندا ہو گیا تھا، آگے بڑھے۔ ان کی چال میں غلامانہ عاجزی تھی۔ جی سیٹھ صاحب۔ سلام سیٹھ صاحب، حکم کرے سرکار، میرے لائق کوئی خدمت؟ رحیم کا لہجہ خوش آمدانہ تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ سیٹھ غفور نے حقارت کی انتہا کرتے ہوئے رحیم کے میلے کپڑوں کو دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ پرے رہو، خبردار جو میرے قریب آئے، تمہاری جسم سے سڑے ہوئے تیل اور پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ پتہ نہیں تم لوگ نہاتے بھی ہو یا جانوروں کی طرح رہتے ہو۔ رحیم شرمندہ ہو گیا۔ اس جملے نے اس کی عزت نفس کو کچل دیا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ معافی چاہتا ہوں سیٹھ صاحب، صبح سے بس کے نیچے کام کر رہا تھا اس لیے۔ بس بس بکواس بند کرو، مجھے تمہاری صفائیاں نہیں پسند۔ سیٹھ نے بدتمیزی سے بات کاٹی۔ میری گاڑی کا اے سی کام نہیں کر رہا، ابھی راستے میں ٹرپ کر گیا، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا گرمی سے۔ جلدی دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ مجھے گورنر ہاؤس کی انتہائی اہم میٹنگ میں جانا ہے۔ اور کان کھول کر سن لو رحیم، اگر گاڑی کے انٹیریئر پر یا باہر ایک بھی داغ لگا تو تمہاری کھال کھنچوا دوں گا اور اس ورک شاپ کو آگ لگوا دوں گا۔ رحیم چچا نے کھگیاتے ہوئے کہا، بے فکر رہیں سیٹھ جی، میں ابھی دیکھتا ہوں، آپ سائے میں تشریف رکھیں۔ رحیم جلدی سے اوزاروں کا باکس لینے بھاگا۔ سیٹھ غفور اپنی ناک پر رومال رکھے بیزاری سے اپنی گاڑی دیکھ رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر گرمی کو کوس رہے تھے۔ زرون جو اب تک ٹائروں کے ڈھیر پر بیٹھا تھا، کسی مقناطیسی کشش کے تحت آہستہ آہستہ اٹھا اور گاڑی کے قریب آیا۔ اسے سیٹھ غفور کی دولت، ان کے رعب یا ان کے کپڑوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی تمام تر دلچسپی اس مشین میں تھی۔ اتنی جدید، خوبصورت اور پیچیدہ مشینری اس نے پہلے کبھی اتنے قریب سے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے لیے یہ گاڑی دولت کی علامت نہیں بلکہ انجینئرنگ کا شاہکار تھی۔ وہ اس کے انجن کے ڈیزائن، اس کی باڈی کی ساخت اور اس کے ایرو ڈائنامکس کو سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ چلتا ہوا گاڑی کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ اس کی نظریں گاڑی کے ہموار اور چکنے بونٹ پر جمی ہوئی تھی، جو سورج کی روشنی میں چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ زرون کے ہاتھ کالے موبائل آئل اور گریس سے لتھڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بھی پرزوں سے کھیل رہا تھا۔ ایک انجانی معصومانہ لہر میں اس نے اپنا ننھا سا کالا ہاتھ اٹھایا اور گاڑی کے سفید چمکیلے بونٹ کو چھو لیا۔ وہ اسے گندا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ صرف اس کی سطح کی ملائمت
اور ٹھنڈک وہاں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ بونٹ پر لگا، وہاں 5 انگلیوں کا گہرا، سیاہ، لیسدار اور بدصورت نشان چھپ گیا، سفید کینوس پر کالی سیاہی کی طرح۔ یہ نشان صرف گاڑی پر نہیں لگا تھا، بلکہ سیٹھ غفور کے تکبر پر لگا تھا۔ سیٹھ کی نظر جیسے ہی اس نشان پر پڑی، ان کی آنکھوں کے پیچھے چھپا ہوا فرعون جاگ اٹھا۔ انہیں ایسا لگا جیسے بچے نے گاڑی پر ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ ان کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ ان کی سفید پوشی پر یہ کالا دھبا ان کی برداشت سے باہر تھا۔ اوئے حرام خور! سیٹھ غفور کی دھاڑ سے ورکشاپ گونج اٹھی۔ رحیم چچا کے ہاتھ سے رینچ گر گیا، پرندے درختوں سے اڑ گئے۔ سیٹھ غفور نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھ کر زرون کو اس کے میلے قمیض کے گریبان سے دبوچ لیا اور اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ تیری یہ جرت، 2 ٹکے کے بھکاری! سیٹھ نے زرون کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ زرون کا چھوٹا سا جسم ہل کر رہ گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے پیر زمین پر جمے رہے۔ وہ رویا نہیں، نہ ہی چیخا، بس اپنی بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھوں سے سیٹھ کے غصے سے مسخ ہوتے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ رحیم چچا بھاگتے ہوئے آئے، ان کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا سیٹھ صاحب؟ رحم کریں، بچہ ہے، نادان ہے، غلطی ہو گئی۔ بچہ ہے؟ سیٹھ نے زرون کو وحشیانہ انداز میں ایک دھکا دے کر بونٹ کی طرف کیا اور وہ نشان دکھایا۔ دیکھ اس کمینے زادے کی حرکت، میری کروڑوں روپے کی امپورٹڈ گاڑی پر اپنے منحوس غلیظ ہاتھ لگا دیے۔ جانتے ہو اس پینٹ کی قیمت کیا ہے؟ تم لوگوں کی پوری ورکشاپ اور تمہارا پورا خاندان بک جائے تب بھی یہ داغ صاف کرنے کے پیسے نہیں بنیں گے۔ غلطی ہو گئی سرکار، میں صاف کر دیتا ہوں، ابھی چمکا دیتا ہوں۔ رحیم چچا گڑ گڑائے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاف کر دیتا ہوں، سیٹھ کی آواز میں جنون اور پاگل پن تھا۔ یہ داغ کپڑے سے صاف نہیں ہوگا رحیم، اسے تو میں اس بچے کی کھال سے صاف کرواؤں گا۔ اسے پتہ تو چلے کہ کالے ہاتھ کہاں لگانے چاہیے اور کہاں نہیں۔ ان ہاتھوں کو سزا ملنی چاہیے۔ سیٹھ غفور کی نظر پاس پڑے ایک انتہائی گندے، کھردرے اور ڈیزل میں بھیگے ہوئے ٹاٹ کے ٹکڑے پر پڑی۔ یہ وہ کپڑا تھا جس سے فرش صاف کیا جاتا تھا، جس میں لوہے کا بورا، شیشے کے ریزے اور مٹی کے نوکیلے ذرات پھنسے ہوئے تھے۔ سیٹھ نے وہ زہریلا کپڑا اٹھایا۔ اس نے زرون کا چھوٹا سا ہاتھ، جو ابھی بھی تیل سے بھرا تھا، اپنے مضبوط فولادی ہاتھ میں جکڑ لیا۔ زرون نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن سیٹھ کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھا۔ یہ ہاتھ ہے نا، یہ گندے غلیظ بدبودار ہاتھ، سیٹھ نے دانت پیستے ہوئے کہا، آج میں انہیں صاف کروں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا کہ غریب کے ہاتھ امیر کی چیز کو چھونے کے لائق نہیں ہوتے۔ اور پھر سیٹھ نے وہ کھردرا لوہے کے ذرات سے بھرا کپڑا زرون کے نازک ہاتھ کی پشت پر رکھ کر پوری قوت سے رگڑنا شروع کر دیا۔ رگڑ رگڑ رگڑ، کپڑے میں موجود لوہے کے باریک ذات اور مٹی میں زرون کی جلد کو جھیلنا شروع کر دیا۔ پہلے جلد سرخ ہوئی، پھر کھال اتری، اور پھر تیل، مٹی اور تازہ سرخ خون آپس میں گھل مل گئے۔ رحیم کا چیخ اٹھے، سیٹھ صاحب خدا کا واسطہ مت کرے، اس کا ہاتھ چھل رہا ہے، میں پاؤں پڑتا ہوں آپ کے، میرا ہاتھ کاٹ لیں مگر میرے بچے کو چھوڑ دیں۔ رحیم آگے بڑھا اور سیٹھ کے پیر پکڑ لیے، اپنا میلا سر سیٹھ کے چمکتے ہوئے جوتوں پر رکھ کر رگڑنے لگا۔ لیکن سیٹھ کا جنون کم نہیں ہوا۔ اسے اس وقت بچے کی تکلیف سے زیادہ اپنی گاڑی کی توہین کا بدلہ لینا تھا۔ ہٹنے دو مجھے، اسے سبق سکھانا ضروری ہے۔ یہ گندی نالی کے کیڑے جب تک اپنی اوقات میں نہ رہیں، یہ سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ صفائی بہت ضروری ہے۔ سیٹھ رگڑتا رہا۔ زرون کی ہتھیلی کی کھال مکمل طور پر اتر گئی، گوشت نظر آنے لگا، خون کی بوندیں ٹپک کر زمین کو رنگین کرنے لگی، لیکن حیرت انگیز طور پر زرون کے منہ سے ایک سی تک نہ نکلی۔ اس نے ہونٹ اتنے زور سے بھینچ رکھے تھے کہ وہ نیلے پڑ گئے۔ یہ چیز سیٹھ غفور کو اندر ہی اندر ڈرا رہی تھی۔ عام طور پر بچے روتے ہیں، ہاتھ چھڑاتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن یہ لڑکا اپنی سیاہ آنکھوں سے سیدھا سیٹھ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
اس کی نظروں میں درد نہیں تھا، التجا نہیں تھی، بلکہ ایک فیصلہ تھا، ایک ایسا سرد اٹل فیصلہ جو کسی 12 سال کے بچے کی آنکھوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ نظریں کہہ رہی تھی، تم میرا جسم توڑ سکتے ہو، میرا ہاتھ چھیل سکتے ہو، لیکن میری روح کو نہیں چھو سکتے۔ سیٹھ کو اچانک گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اس خاموشی نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ اس نے جھٹکے سے زرون کا ہاتھ چھوڑا اور خون آلود کپڑا زمین پر پھینک دیا۔ زرون کا ہاتھ خون اور تیل کا ملغوبہ بن چکا تھا۔ سیٹھ نے ہانپتے ہوئے اپنی جیب سے سینیٹائزر کی چھوٹی بوتل نکالی اور پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھوں پر ملنے لگا۔ دیکھو، میرے ہاتھ بھی گندے کر دیے۔ چھی، بدبو آ رہی ہے تمہاری غلیظ خون سے بھی۔ سیٹھ نے اپنی جیب سے 500 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور رحیم چچا کے منہ پر مارا۔ یہ پکڑو اور جا کر اس کا علاج کروا لینا، اور خبردار اگر آئندہ تمہارا یہ منحوس بچہ میری گاڑی کے آس پاس بھی نظر آیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ کر اسے موبائل آئل میں ڈال دوں گا۔ یاد رکھنا، سفید پوشی کو چھونے کے لیے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، اور خون بھی۔ تم لوگوں کا تو خون بھی کالا ہے، نالے کے پانی جیسا۔ سیٹھ غفور اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ وہ غصے میں گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ دھول کا ایک بہت بڑا بادل ورک شاپ پر چھا گیا، جس نے سورج کو بھی دھندلا دیا۔ رحیم چچا روتے ہوئے زرون کی طرف لپکے۔ زرون بیٹا، دکھا مجھے۔ ہائے میں مر گیا، ظالم نے کھال ادھیڑ دی میرے بچے۔ بہت درد ہو رہا ہے نا؟ تو رو کیوں نہیں رہا؟ چیخ لے بیٹا، میرے بچے رو لے، دل ہلکا ہو جائے گا۔ رحیم چچا نے اپنے میلے کرتے سے بیٹے کا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ ان کے اپنے گرم آنسو بیٹے کے خون پر گر رہے تھے اور زخم کو دھو رہے تھے، لیکن زرون نے اپنا ہاتھ باپ کی گرفت سے آہستہ سے چھڑوایا۔ اس نے اپنے زخمی لرزتے ہوئے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ خون کی سرخ لکیریں کالے موبائل آئل میں ساتھ مل کر ایک عجیب سا رنگ بنا رہی تھی۔ ہاتھ میں شدید جلن ہو رہی تھی، جیسے کسی نے انگاروں پر رکھ دیا ہو، لیکن زرون کو یہ درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف سیٹھ غفور کا وہ جملہ گونج رہا تھا، تمہارا تو خون بھی کالا ہے۔ زرون نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ رحیم چچا زمین پر بیٹھے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے، شکست خوردہ، کمزور اور بے بس، ایک محنتی باپ جو اپنے بیٹے کو بچا نہ سکا۔ پھر زرون نے اس راستے کی طرف دیکھا جہاں سے سیٹھ کی گاڑی گئی تھی۔ دھول اب بیٹھ رہی تھی، زرون کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ آنسوؤں کی نہیں بلکہ پٹرول کی تھی، جو صرف ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ اس نے آہستہ سے بہت دھیمی مگر ٹھوس آواز میں اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا جو شاید صرف وہاں موجود لوہے کے بے جان پرزوں نے سنا۔ میرے ہاتھ میلے ضرور ہیں بابا، لیکن کمزور نہیں ہے۔ آج اس نے میرے ہاتھ رگڑے ہیں، میری کھال اتاری ہے، لیکن اس نے میری لکیریں نہیں مٹائیں۔ ایک دن میں اسے بتاؤں گا کہ یہ کالے ہاتھ جب تقدیر لکھتے ہیں تو اسے کوئی سفید پوش مٹا نہیں سکتا۔ میرا خون کالا نہیں ہے، لوہا ہے۔ زرون نے زمین سے وہ گندا خون آلود لوہے کے ذرات سے بھرا کپڑا اٹھایا جسے سیٹھ نے پھینکا تھا۔ اس نے اسے پھاڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ کپڑا محض ایک چتھڑا نہیں تھا، یہ اس کے انتقام کا پرچم تھا، اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ سورج اب بھی آگ برسا رہا تھا، لیکن زرون کے اندر جو الاؤ جل اٹھا تھا اس کے سامنے سورج کی تپش ماند پڑ گئی تھی۔ اس دن ایک معصوم بچہ مر گیا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسا آہنی انسان پیدا ہو گیا تھا جس کے لیے اب زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، حساب۔ وقت کا پہیہ بے رحم ہوتا ہے، یہ بادشاہوں کو خاک نشین اور خاک نشینوں کو تخت نشین کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ 18 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا، لیکن زرون کے لیے یہ 18 سال کا کانٹوں کا بستر تھے۔ یہ سال اس نے سو کر نہیں، جاگ کر گزارے تھے۔ دن کے وقت وہ ورک شاپ میں باپ کا ہاتھ بٹاتا، تیل اور دھوئیں میں اٹا رہتا، اور رات کے وقت وہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کتابوں میں گم ہو جاتا۔ اس نے اپنی نیند، اپنا آرام، اپنا بچپن سب قربان کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کے زخم تو بھر گئے تھے، مگر اس کی روح کا زخم تازہ تھا۔ اس نے انجینئرنگ کی اسکالرشپ لی، بہترین یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، لیکن کبھی ٹائی کوٹ پہن کر دفتروں کے چکر نہیں لگائے۔ اس نے اپنی چھوٹی سی گیراج سے شروعات کی،
اس نے جدید ٹیکنالوجی اور پرانی مشینری کا امتزاج بنایا۔ وہ دیوانوں کی طرح کام کرتا۔ جب لوگ سوتے تھے زرون جاگتا تھا، جب لوگ پارٹیاں کرتے تھے زرون مشینوں کے پرزے جوڑتا تھا۔ اس کی جائیداد نے انڈسٹری میں دھوم مچا دی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ہاتھ کالے ہونے سے دماغ کالا نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ اس کی چھوٹی سی کمپنی زی ٹیک ایک دیویکل کارپوریشن بن گئی۔ دوسری طرف قدرت اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ سیٹھ غفور کے لیے یہ 18 سال کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ وہ ٹیکسٹائل مل جو کبھی سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی، اب سیٹھ کی عیاشیوں، تکبر اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ایک بوجھ بن چکی تھی۔ جدید ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہ کر پانے کی وجہ سے مشینوں کے پہیے جو دن رات گھومتے تھے اور دولت اگلتے تھے اب رنگ آلود ہو کر خاموش ہو چکے تھے۔ فیکٹری کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا اور وہاں صرف خاموشی کا راج تھا، ایک ایسی نحوست زدہ خاموشی جو بربادی کا پتہ دیتی ہے۔ مزدور جنہیں وہ کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سیٹھ غفور اپنے عالیشان مگر اب ویران کیبن میں بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بال گر چکے تھے اور بچے کچے بال برف کی طرح سفید ہو گئے تھے۔ چہرے پر جھریاں نمودار ہو چکی تھیں، لیکن ان جھریوں میں عاجزی نہیں بلکہ جھنجھلاہٹ، چڑچڑاپن اور شکست خوردگی تھی۔ اس کے سامنے میز پر بینک کے نوٹسز کا ڈھیر پڑا تھا۔ کرکی کا نوٹس، نیلامی کے نوٹس، یہ کاغذ کے ٹکڑے اس کے غرور کی کفن کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بار بار اپنی جیب سے سینیٹائزر نکالتا اور پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ ملنا شروع کر دیتا۔ یہ اس کی نفسیاتی بیماری بن چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ گندے ہیں، حالانکہ گندگی اس کے ہاتھوں میں نہیں، اس کے نصیب میں اتر چکی تھی۔ اس کا مینیجر قدیر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سر، بینک والوں کا آخری وارننگ لیٹر آیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر 24 گھنٹوں کے اندر قرضہ سیٹل نہ ہوا تو فیکٹری سیل کر دی جائے گی اور آپ کی ذاتی جائیداد بھی نیلام ہوگی۔ سیٹھ غفور نے بینک غصے سے کانپتے ہوئے میز پر مکہ مارا۔ یہ بینک والے، یہ کمینے، یہ سب میرا خون چوسنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جب میرے پاس پیسہ تھا تو یہ دم ہلاتے ہوئے آتے تھے، آج آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ قدیر نے اینک درست کرتے ہوئے دبی آواز میں کہا، سر جس بات سے کام نہیں چلے گا، آپ ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے۔ وہ زی گروپ سنا ہے؟ وہ بیمار اور ڈوبتی ہوئی انڈسٹریز کو خرید کر انہیں دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ ان کا سی ای او مسٹر زی شہر میں آیا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ اگر وہ ہماری فیکٹری خرید لیں تو ہم دیوالیہ ہونے سے اور جیل جانے سے بچ سکتے ہیں۔ سیٹھ غفور نے نفرت سے منہ بنایا۔ زی گروپ، وہ کل کی بنی ہوئی کمپنی، اب میں ان لونڈوں کے ساتھ ہاتھ پھیلاؤں گا؟ میں سیٹھ غفور ہوں۔ پھر اس نے بے بسی سے خالی فیکٹری کی طرف دیکھا جہاں جالے لٹک رہے تھے۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اپنا پرانا کوٹ اٹھایا جب اس کے جسم پر ڈھیلا ہو چکا تھا، پر دانت پیستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میٹنگ فکس کرو، میں خود جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے ڈیل کیسے کرنی ہے۔ دنیا میں ہر چیز بکتی ہے، بس قیمت لگانے والا ہونا چاہیے۔ میں اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لوں گا۔ سیٹھ ابھی بھی اسی ظام میں تھا کہ وہ اب بھی وہی پرانا شکاری ہے، حالانکہ وہ یہ بھول چکا تھا کہ اب وہ شکاری نہیں بلکہ زخمی شکار بن چکا ہے۔ شہر کے سب سے پوش اور مہنگے تجارتی علاقے میں واقع زی گروپ کا ہیڈ کوارٹر کسی مستقبل کے قلعے سے کم نہ تھا۔ آسمان سے باتیں کرتی نیلے شیشے کی عمارت جس میں داخل ہوتے ہی انسان کو اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگتا تھا۔ سیٹھ غفور اپنی پرانی کھٹارا مرسیڈیز سے اترا۔ وہی گاڑی جو کبھی اس کے غرور کی علامت تھی اب جگہ جگہ سے ڈینٹ زدہ اور میلی تھی۔ اس قبالیہ پر موجود عملے نے اسے وہ پروٹوکول نہیں دیا جس کا وہ عادی تھا۔ اسے انتظار گاہ میں بٹھا دیا گیا، عام فریادوں کی طرح۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، سیٹھ غفور کے لیے یہ وقت کسی صدی کے برابر تھا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھتا، ٹائی کی نوٹ درست کرتا اور اپنے جوتوں پر لگی غیر مرئی دھول صاف کرتا۔ وہاں کا ماحول انتہائی سرد اور خاموش تھا۔ دیواروں پر جدید آرٹ کی پینٹنگز لگی تھی اور ہر چیز انتہائی نفاست سے ترتیب دی گئی تھی۔ سیٹھ کو وہاں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بار بار 18 سال پہلے کا وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس نے ایک بچے کو انتظار نہیں کروایا تھا بلکہ دستکار دیا تھا۔
آج قدرت اسے انتظار کروا رہی تھی۔ آخر کار ایک سمارٹ سیکریٹری آیا۔ مسٹر غفور، مسٹر زی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے۔ سیٹھ نے گہری سانس لی، چہرے پر ایک مصنوعی اور چاپلوس مسکراہٹ سجائی اور خود کو تیار کیا۔ لفٹ اسے 50ویں منزل پر لے گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک وسیع اور عریض دفتر تھا۔ فرش پر اتنا مہنگی ایرانی قالین بچھا ہوا تھا کہ سیٹھ کو اس پر اپنے میلے جوتے رکھتے ہوئے جھجک محسوس ہوئی۔ کمرے کے آخر میں ایک بڑی سیاہ شیشے کی میز رکھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے ایک شخص کرسی گھمائے شیشے کی دیوار سے باہر شہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کی پشت سیٹھ کی طرف تھی۔ تشریف رکھیں۔ کرسی کی پشت سے ایک بھاری باوقار اور ٹھہری ہوئی آواز آئی۔ یہ آواز اجنبی نہیں تھی، مگر اس میں ایک جانی پہچانی گونج تھی۔ سیٹھ غفور سہم کر بیٹھ گیا۔ اس نے گلا صاف کیا۔ جناب، میں غفور ٹیکسٹائلز کا مالک سیٹھ غفور ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارا نام کتنا بڑا ہے۔ بس مارکیٹ کی کچھ اونچ نیچ کی وجہ سے تھوڑا کیش فلو کا مسئلہ ہے، ورنہ ہماری مشینری اور انفراسٹرکچر بہترین ہے۔ اگر آپ ہماری مل خرید لیں تو یہ آپ کے لیے سونے کی کان ثابت ہوگی۔ سیٹھ نے اپنی رٹی رٹائی تقریر شروع کر دی۔ اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح باہر دیکھتا رہا۔ میز پر سیٹھ نے ایک عجیب چیز نوٹس کی۔ اتنے عالیشان دفتر کی میز پر جہاں ہیرے جڑے قلم اور لیپ ٹاپ ہونا چاہیے تھا، وہاں ایک کونے میں شیشے کے اندر خوبصورت باکس کے اندر موبائل آئل کا پرانا کیبن اور ان کے انتہائی میلا سیاہ اور خون آلود کپڑے کا ٹکڑا تھا۔ یہ چیزیں وہاں کے ماحول سے اتنی مزاح تھی کہ سیٹھ کی نظریں وہیں جم گئی۔ یہ بدصورت چیزیں یہاں اتنے احترام سے کیوں رکھی گئی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سیٹھ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اچانک کرسی گھومی۔ سامنے بیٹھا شخص کوئی عام CEO نہیں تھا، وہ زرون تھا۔ 30 سال کا وجیہہ نوجوان جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں وہی پرانا گہرا سمندر جس میں طوفان چھپے تھے۔ اس نے چارکول گرے رنگ کا انتہائی مہنگا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کی شخصیت کا رعب اس کے لباس سے کہیں زیادہ تھا۔ سیٹھ غفور اسے پہچان نہ سکا۔ اس کے لیے وہ ورک شاپ کا میلا کچیلا بچہ مر چکا تھا۔ اس کے سامنے ایک صرف طاقتور بزنس ٹائکون بیٹھا تھا۔ زرون کے سیٹھ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے نظریں سیٹھ کے وجود کو چیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سیٹھ غفور، میں نے آپ کی فائل پڑھی۔ زرون نے فائل کو ہاتھ لگائے بغیر کہا، آپ کی مشینری زنگ آلود ہے، آپ کی بلڈنگ گر رہی ہے اور آپ کا ضمیر اس سے بھی زیادہ زنگ آلود ہے۔ سیٹھ کو جھٹکا لگا۔ ایکسکیوز می، آپ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ زرون آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا جو سیٹھ پر سایہ کر رہا تھا۔ وہ میز کے گرد گھوم کر سیٹھ کے سامنے آیا۔ سیٹھ نے عادت کے مطابق مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ زرون نے ہاتھ نہیں ملایا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے ہاتھ ڈالے اور سیٹھ کے بڑھتے ہوئے لرزتے ہاتھ کو حقارت سے دیکھا۔ میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا سیٹھ صاحب۔ زرون کی آواز دھیمی لیکن نشتر کی طرح کاٹ دار تھی۔ کیوں؟ میرے ہاتھ صاف ہیں۔ سیٹھ نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ ہاتھ صابن اور سینیٹائزر سے دھل جاتے ہیں سیٹھ صاحب۔ زرون نے میز پر رکھے شیشے کے باکس اور اس میں موجود میلے کپڑے کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن جو ہاتھ تکبر، ظلم اور کسی معصوم کے خون سے میلے ہو جائیں، انہیں دنیا کا کوئی کیمیکل، کوئی آب زمزم صاف نہیں کر سکتا۔ سیٹھ کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ نوجوان پہیلیاں کیوں بجھوا رہا ہے۔ زرون نے وہ باکس کھولا اور وہ میلا تیل اور سوکھے ہوئے خون سے بھرا کپڑا اٹھایا۔ اسے پہچانتے ہیں آپ؟ سیٹھ نے ناگواری سے ناک سکوڑی۔ یہ گندا کپڑا یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ زرون کی آنکھ میں ایک شعلہ لپکا۔ اس نے وہ کپڑا زور سے میز پر پٹکا۔ آواز گونج اٹھی، غور سے دیکھیں سیٹھ غفور، اپنی یادداشت پر زور ڈالیں۔ یہ وہی کپڑا ہے جس سے 18 سال پہلے آپ نے ایک 12 سالہ بچے کے ہاتھ رگڑے تھے۔ آپ نے اس کی کھال ادھیڑ دی تھی، صرف اس لیے کہ اس نے آپ کی سفید گاڑی کو چھونے کی گستاخی کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ کالے ہاتھ والے آپ کی دنیا کو نہیں چھو سکتے۔ سیٹھ کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ وہ منظر، رحیم آٹوز، شدید گرمی، وہ چھوٹی سی جان اور وہ بہتا ہوا خون۔
سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے زرون کو دیکھنے لگا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ تم، وہ رحیم مکینک کا لڑکا؟ سیٹھ کی آواز لڑکھڑا گئی۔ زرون نے قدم آگے بڑھایا۔ سیٹھ ڈر کر پیچھے ہٹا اور دیوار سے جا لگا۔ ہاں، میں وہی زرون ہوں، وہ لڑکا جس کی روح کو آپ نے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میرا خون بھی کالا ہے۔ زرون نے اپنے دونوں ہاتھ سیٹھ کے سامنے کیے۔ وہ ہاتھ صاف، شفاف، مضبوط اور طاقتور تھے۔ دیکھیں، آج میرے ہاتھ صاف ہیں اور پوری انڈسٹری بشمول آپ کے بینک اور آپ کی قسمت ان ہاتھوں کے اشاروں پر چلتی ہے۔ اور آپ، زرون نے سیٹھ کے کانپتے ہوئے خالی ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا، آج آپ کے ہاتھ بظاہر صاف ہیں لیکن ان میں ایک بیکاری کا پیالہ ہے۔ بتائیں سیٹھ صاحب، کس کے ہاتھ کالے ہیں؟ وہ جو محنت سے کماتے ہیں یا وہ جو ظلم سے چھینتے ہیں؟ سیٹھ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر گر رہی ہے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے رومال نکال کر ماتھا پونچھنا چاہا لیکن زرون نے اس کے ہاتھ سے وہ سفید ریشمی رومال چھین کر پر ایک کوڑے دان میں پھینک دیا۔ آج کوئی رومال آپ کی عزت نہیں بچائے گا۔ 18 سال تک میں نے دن رات ایک کر کے محنت کی۔ میں نے تیل اور گریس میں اپنے ہاتھ کالے کیے تاکہ میں اپنی تقدیر سفید لکھ سکوں۔ میں نے اس درد کو اپنی طاقت بنایا۔ میں ہر روز اس کپڑے کو دیکھتا تھا اور خود کو یاد دلاتا تھا کہ مجھے اتنا بڑا بننا ہے کہ آپ جیسے لوگ میرے سامنے ہونے لگیں۔ اور آپ نے اتنی وراثت میں ملی دولت کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ سیٹھ وہ پورا مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں۔ وہ اپنی کرسی سے گرا اور زرون کے پیروں کی طرف لپکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زرون بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میری فیکٹری خرید لو ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ میرے گھر والے سڑک پر آ جائیں گے۔ میں تمہارے باپ رحیم کے پیر دھو کر پیوں گا۔ بس مجھے بچا لو۔ زرون فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے سیٹھ کو اپنے جوتے چھونے نہیں دیے۔ اس کے چہرے پر شدید بیزاری تھی۔ مت چھوئیں مجھے، زرون نے سختی سے کہا۔ میرے سوٹ پر آپ کے ہاتھوں کا داغ لگ جائے گا۔ یہ وہی جملہ تھا جو سیٹھ نے کبھی زرون سے کہا تھا۔ مکافات عمل کا دائرہ مکمل ہو چکا تھا۔ زرون اپنی میز پر واپس گیا اور چیک بک نکالی۔ سیٹھ کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ اسے لگا زرون رحم کھا کر ڈیل کر لے گا۔ آخر وہ ایک کاروباری آدمی ہے۔ زرون نے سونے کا پین اٹھایا، چیک پر کچھ لکھا، دستخط کیا اور پھر اسے سیٹھ کی آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا۔ کاغذ کے ٹکڑے سیٹھ کے ارمانوں کی طرح بکھر گئے۔ میں آپ کی فیکٹری خرید سکتا ہوں سیٹھ غفور، میرے ایک سائن سے آپ کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ سیٹھ چیخ اٹھا۔ کیونکہ میرا پیسہ کالا نہیں ہے سیٹھ صاحب، یہ محنت کا پیسہ ہے۔ یہ اس رحیم مکینک کے پسینے کی کمائی ہے جس کی تذلیل آپ نے کی تھی۔ میں اپنے حلال رزق کو آپ کی حرام کی کمائی اور تکبر کی راکھ میں نہیں ملانا چاہتا۔ آپ کی فیکٹری زنگ آلود لوہا نہیں ہے، یہ ان سینکڑوں مزدوروں کی آہوں کا قبرستان ہے جن کا حق آپ نے مارا، اور میں قبرستانوں کا سودا نہیں کرتا۔ جائیے اور اپنی بربادی کا تماشا دیکھیں۔ ضرور نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ سیکیورٹی، مسٹر غفور کو باہر کا راستہ دکھائیں۔ 2 ہٹے کٹے گارڈز اندر داخل ہوئے۔ نکلو یہاں سے، ضرور نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں بادشاہوں والا جلال تھا۔ اور جاتے ہوئے اپنی گاڑی کے بونٹ کو دیکھ لیجئے گا، شاید آج آپ کے اپنے آنسوں نے اسے گندا کر دیا ہو۔ سیٹھ غفور کو گارڈز نے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح گھسیٹتا ہوا باہر نکلا۔ اس کا منہ کھلا تھا، آنکھیں ویران تھی اور وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جیسے ان پر کوئی نہ مٹنے والی سیاہی لگی ہو۔ جب وہ عمارت سے باہر نکلا تو دوپہر کی تیز دھوپ تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنی ہی گاڑی کے بونٹ پر گر پڑا۔ گرمی کی شدت سے اسے چکر آ گیا۔ اس کا پسینہ اور آنسو گاڑی کے سفید بونٹ پر گر کر اسے داغدار کر رہے تھے۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ سوٹ مٹی میں اٹ گیا تھا اور لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج اس کی سفید پوشی تار تار ہو چکی تھی۔ اس کا غرور ٹوٹا نہیں تھا بلکہ پگھل کر بہہ گیا تھا۔ اوپر 50ویں منزل سے زرون شیشے کی دیوار سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ سڑک پر سیٹھ غفور ایک نقطے کی طرح نظر آ رہا تھا۔
ضرور نے وہ موبائل آئل کا کین اور میلا کپڑا اٹھایا اور اسے دوبارہ شیشے کی کیس میں محفوظ کر دیا۔ اس کے چہرے پر انتقام کی شیطانی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک بوجھ اتر جانے کا روحانی سکون تھا۔ اس نے رحیم چچا کی تصویر کی طرف دیکھا جو میز پر رکھی تھی اور مسکرا دیا۔ ہاتھ صاف ہو گئے بابا، آج آپ کا بیٹا جیت گیا۔ زندگی ایک گونج ہے، آپ پہاڑوں میں جو آواز لگاتے ہیں وہی پلٹ کر آپ کے پاس آتی ہے۔ سیٹھ غفور کو لگا تھا کہ اس کی دولت اور سفید کپڑے اسے انسانوں کی تذلیل کا لائسنس دیتے ہیں، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ مزدوروں کا پسینہ اور مظلوم کا خون جب عرش پر شکایت لے کر جاتے ہیں تو وہاں کے فیصلے زمین کے قانون سے مختلف ہوتے ہیں۔ ضرور نے ثابت کر دیا کہ انسان کا وقار اس کے کپڑوں کی سفیدی میں نہیں بلکہ اس کے کردار کی اجلاہٹ میں ہوتا ہے۔ ہاتھ کالے ہونے سے رزق کالا نہیں ہوتا، لیکن نیت کالی ہونے سے پوری زندگی سیاہ ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی کی محنت اور غربت کو حقارت سے مت دیکھو۔ ہو سکتا ہے جس ہاتھ کو تم آج گندا سمجھ کر جھٹک رہے ہو، کل وہی ہاتھ تمہاری تقدیر کا فیصلہ لکھ رہا ہو۔ مٹی سے جڑے لوگ جب اٹھتے ہیں تو آسمان چھو لیتے ہیں، اور غرور میں اٹھنے والے جب گرتے ہیں تو انہیں زمین بھی پناہ نہیں دیتی۔